स्पीड न्यूज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सैटेलाइट टाउन। यहाँ पे हमारे साथ प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं अतहर कसीम सिद्दीकी साहब। तो इनसे आज इनके कॉलेज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये अपने कॉलेज के हवाले से हमें बताएं कि क्या तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं वो चल रही हैं, किस तरह से ये अपने कॉलेज को रन कर रहे हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया असद कियानी साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए मेरे कॉलेज में। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी शहर का एक मारूफ तालीमी इदारा है। 1957 में ये मार्ज़ वजूद में आया था और इसमें 28 प्रिंसिपल अभी तक अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और मेरा नंबर 28वां है। बहुत नामी ग्रामी असातिज़ा कराम यहाँ पे पढ़ा चुके और इस इदारे की खसूसियत ये है कि पाकिस्तान में कोई भी शोबा है ज़िंदगी हो, जैसे सियासत है, सहाफ़त है, पाक फ़ौज का इदारा है, अदलिया का इदारा है, ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ से फ़ारिग़ुत तहसील हो के मुख्तलिफ़ इदारों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमें इस बात की खुशी है कि जो तालिब इल्म यहाँ दाखिल होते हैं वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इस मुल्क पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं। और इस हवाले से हमने एक साबिका तलबा के हवाले से एक एलुमनाई भी यहाँ पे तश्कील दी है कौंसल, जिसमें हमारे तमाम पुराने जो तलबा हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी वो करवाते हैं। तो जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक़ है तो रावलपिंडी पूरे डिवीज़न में इस कॉलेज को सर फहरिस्त समझा जाता है डिसिप्लिन के हवाले से और एकेडमिक्स के हवाले से। यहाँ इस वक्त इंटरमीडिएट की क्लासें हो रही हैं जिसमें FSC, ICS और जनरल साइंस और आर्ट्स के मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, जबकि BS की सतह पे यहाँ 8 डिसिप्लिन्स के अंदर BS प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। ये इदारा पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इल्हाक शुदा है और यहाँ अंग्रेज़ी, उर्दू, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और इस्लामियात में BS प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। जबकि आने वाले तालीमी साल में हम मुआशियात यानी इकनॉमिक्स का BS भी यहाँ पे मुतारफ़ करवा रहे हैं। और मैं ये भी अपने नाज़रीन को, सामीन को बताता चलूँ कि हमारी कोशिश ये है कि शाम के औकात में यहाँ पे लॉ की क्लासेस का इजरा किया जाए और हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन की जो क्लासेस हैं BS की सतह पे वो भी यहाँ पे शुरू करवाई जाएं, ताकि हमारे जो खूबसूरत दीदाज़ेब ग्राउंड्स हैं वो हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन के तलबा और तालिबात के लिए कारआमद साबित हों। इस कॉलेज की जो खसूसियत ये भी है कि तालीमी मैदान में भी इसने बहुत अच्छे नताइज दिए हैं। हमारे बच्चे बोर्ड में भी पोजीशन लेते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर भी पोजीशन लेते हैं, जबकि खेलों के मैदान में हमारा कॉलेज जो है ये बहुत आगे है। हम क्रिकेट के डिवीज़नल चैम्पियन हैं, हम फ़ुटबॉल के क्रिकेट चैम्पियन हैं, डिवीज़नल चैम्पियन हैं, मुख्तलिफ़ और गेम्स जिसमें वॉलीबॉल आ जाता है, बैडमिंटन है, रस्सा कशी है और दीगर गेम्स में हमारा कॉलेज जो है उसके एथलीट्स जो हैं वो डिवीज़नल चैम्पियंस होते हैं। और पंजाब की सतह पे भी हमारे बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए जाते हैं और मुख्तलिफ़ गेम्स में पोजीशन लेकर आते हैं। बल्कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो एशियन गेम्स के अंदर भी हमारे एक जूडो कराटे के मैदान में एक बच्चे ने पोजीशन हासिल की है। जूनियर स्टाफ से मुतमिन हैं आप? अली साहब, जब भी हम किसी इदारे की कामयाबी और तरक्की की बात करते हैं तो ये किसी एक फ़र्द की वजह से नहीं होती, ये एक टीम वर्क का नतीजा होता है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम प्रोफेसर्स का जो इस कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स हैं और उन नॉन टीचिंग स्टाफ का जिनमें हमारे क्लरिकल स्टाफ के लोग आ जाते हैं और क्लास 4 के लोग आ जाते हैं, कि जिनकी मुश्तरका मेहनत और काविश से ही कॉलेज का नाम जो है वो रोशन होता है और वो कॉलेज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो असातिज़ा हैं वो सब माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं। 20 असातिज़ा PhD हैं और MPhil हैं और कुछ असातिज़ा जो हैं वो मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, वो भी अपनी तालीमी इस्तेदाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो हर उस उस्ताद को या उस नॉन टीचिंग स्टाफ को
بہت ہمت اور حوصلہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی تعلیمی استعداد کو بڑھائے. ابھی حال ہی میں ہمارے نان ٹیچنگ سٹاف سے کچھ نوجوان جو ہمارے امپلائیز تھے وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بیرون ملک گئے ہیں, تو ان کو بھی ہم نے پورا موقع دیا ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں. لیکن سٹاف کی اشد ہمیں ضرورت رہتی ہے. بعض سیٹس ایسی خالی ہوتی ہیں کہ دوبارہ وہاں پہ نئی بھرتی نہیں ہوتی یا وہ نئے لوگ نہیں آتے, لیکن پھر بھی ہم اپنے کم وسائل کے باوجود کوشش کرتے ہیں کہ کالج کا تعلیمی اور انتظامی ماحول جو ہے وہ بہت. آپ کا کالج کو ایجوکیشن ہے, اس سے پہلے یہ بوائز کالج تھا. کو ایجوکیشن میں کوئی دشواری کا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ایک زمانہ تھا کہ جب یہ انٹر کالج تھا, پھر ڈگری کالج بن گیا, اس کے بعد یہ پوسٹ گریجویٹ کالج بن گیا. جب یہ پوسٹ گریجویٹ کالج بنا تو اس وقت یہاں پہ ایم ایس سی کا آغاز ہوا, ایم ایس سی فزکس. تو 25 اسٹوڈنٹس اس میں آ سکتے تھے, جن میں کچھ لڑکیاں آتی تھیں اور کچھ لڑکے آتے تھے, اور پڑھانے والے اساتذہ سارے میل اساتذہ تھے, فیمیل ٹیچر ہمارے پاس کوئی نہیں تھی. لیکن جب سے یہ بی ایس پروگرام شروع ہوئے تو گورنمنٹ نے 2 طرح کے کالجز بنا دیے, ایک گریجویٹ کالجز جہاں پہ بی ایس پروگرام ہوگا, اور ایک ایسوسیٹ کالجز جہاں پہ ایف ایس سی اور بی اے بی ایس سی تک کے پروگرامز ہوں گے. اور اس کے بعد ہمارے کالج کو ایجوکیشن کالج ڈکلیئر کر دیا گیا. اب یہ میل اور فیمیل نہیں ہے بلکہ کو ایجوکیشن ہے, اور اس کو ایجوکیشن ادارے کے اندر اب ہمارے پاس 33-34 کے قریب فیمیل اساتذہ ہیں, اور باقی ہمارے میل اساتذہ ہیں, اور ٹوٹل تعداد 100 کے قریب ہمارے پاس اساتذہ کرام کی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ انٹرمیڈیٹ کے فوراً بعد بی ایس پروگرام شروع ہو جاتا ہے, بچے ابھی کم عمر ہوتے ہیں کہ انہیں کو ایجوکیشن کا تجربہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے, تو ظاہر ہے کہ ایک بچے اس وقت بالغ نظر نہیں ہوتے, بہت سارے مسائل جذباتی طور پہ ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں. لیکن کالج کا پروکٹوریل گروپ, ہمارے پروکٹرز, ہمارا ڈسپلن اور سیکیورٹی سیل, وہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ایسے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہمارے کالج میں درپیش ہمیں ابھی تک نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی محفوظ رکھے. کو ایجوکیشن کی جو قباحتیں ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں اس سے ہم محفوظ رہیں. تمام بچیاں ہماری جو ہیں وہ یونیفارم میں آتی ہیں اور عبایا پہنتی ہیں اور حجاب لیتی ہیں, اور ان کے آنے جانے کے اور ان کے گیٹس مختلف ہیں. باقی کالج جو ایف ایس سی کے بچے ہیں وہ الگ گیٹ سے آتے ہیں, بچیوں کے آنے کے لیے, طالبات کے آنے کے لیے الگ گیٹ ہے, اور ان کے اوقات مقرر ہیں, اور اسی کے مطابق وہ کالج میں آتی اور جاتی ہیں. تو الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں آیا. تعلیمی شعبے کو کیسا پایا آپ نے؟ اگر آپ تعلیمی شعبے سے وابستہ نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ کہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. تعلیم کے شعبے میں مجھے 29 برس ہو چکے ہیں, اور اس کالج کے اندر میں گزشتہ 25 برس سے بچوں کو تعلیم دے رہا ہوں, اور گزشتہ 3-3.5 سال سے میں اس انتظامی عہدے پر بطور پرنسپل یہاں پہ اس کالج میں بیٹھا ہوں. میں اپنی چوائس کے ساتھ آیا تھا. میں نے جب اپنے والد محترم جو خود بھی پروفیسر تھے ان سے جب میں نے کہا گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھنے کے بعد کہ اب میں LLB کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں وکیل بن سکوں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم وکیل بن جاؤ گے تو تمہارے چیمبر میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے ذرا ان کو امیجن کرو, کوئی قاتل بیٹھا ہوگا, کوئی گھر سے بھاگی ہوئی خاتون بیٹھی ہوگی, کوئی جیب کترا بیٹھا ہوگا جن کے تم مقدمے لڑ رہے ہوگے کسی بھی عدالت کے اندر. لیکن اگر تم کالج کے پروفیسر بنو گے تو ایک نوجوان نسل جو ہے, جنریشن, ینگ جنریشن, وہ اپنے بال بنا کے یونیفارم پہن کے فریش ہو کے تمہارے سامنے بیٹھی ہوگی, اور وہ تمہاری بات سننے کو تیار ہوگی. تو پھر جب تم اچھی بات کو ان کے ساتھ کرو گے تو وہ تمہارے لیے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو یہ بات میں نے اپنے والد محترم کی پلے باندھی, اور میں یہاں پہ آیا اس شعبے میں, تدریسی شعبے میں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی عزت سے نوازا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا. لیکن اب میرا وکیل بننے کا, ایڈوکیٹ بننے کا جو شوق ہے وہ ماشاءاللہ میرا بیٹا پورا کر رہا ہے, اور وہ لاء کا اسٹوڈنٹ ہے نسٹ یونیورسٹی میں, اور حال ہی میں وہ 36 یونیورسٹیز جو پاکستان کی تھیں ان کا آپس میں ایک موٹ کمپٹیشن ہوا تھا کراچی میں, وہ جیت کے آیا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اب وہ ایک اچھا وکیل بنے گا انشاءاللہ. لیکن میں چونکہ ساتھ الیکٹرانک میڈیا سے بھی وابستہ ہوں, اور ریڈیو پہ بھی, ریڈیو پاکستان پہ پروگرام کرتا ہوں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا تو یا تو میں وکیل ہوتا یا پھر صحافی ہوتا. یہ دونوں شعبے ہی مجھے بہت مقدس لگتے. پرنسپل صاحب, آخر میں تعلیمی حوالے سے کیا میسج دیتے ہیں؟ پیغام جو آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں بچوں کے لیے دوں, نوجوانوں کے لیے دوں, تو اصل پیغام ہی یہ ہے کہ ہمارا مستقبل اگر ہم چاہتے ہیں کہ روشن ہو تو وہ تعلیم کے بغیر روشن نہیں ہو سکتا.
آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی کا حصول، حالیہ جو جنگ کے حالات آپ نے دیکھے اس میں بھی ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے یہ وار ہی ٹیکنالوجی کی ہے. تو اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس دنیا کے معیار کے مطابق اس میں ترقی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ناقابل تسخیر قوم ہیں، ناقابل تسخیر قوم ہی رہیں گے. علم حاصل کرنا ہمارا فرض ہے، مذہبی طور پہ بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور آج دنیا کا اور وقت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی صف اول کی قوموں میں شمار ہو تو ہمارے ہر بچے کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اخلاقی اقدار کو بھی پروان چڑھانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے، ان کا بھی تحفظ کرنا ہے. تو جہاں ایک استاد کا فرض ہے کہ وہ تعلیم عام کرے، وہاں اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ قوم کی اخلاقی تربیت بھی کرے. بہت شکریہ.